دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ ماشاء اللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔ میرا نام محمد احسن ہے۔ مجھے شرعی مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اس میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ قضا نہ ہو؟ اور دوسری چیز، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ادھر ادھر کی چیزوں کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے؟ جی، نماز قضا بھی نہ ہو، ذمہ داری سے ادا بھی کریں اور خیالات سے بھی بچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ہر مسلمان کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے 5 وقت کی۔ اس کی جتنی اہمیت اور احساس انسان کو ہوگا، اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کی ادائیگی کے اندر اس کی جانب سے توجہ اس کی جو ہے وہ ہوگی، تو یوں نماز قضا نہیں ہوگی۔ جیسے کھانے کی فکر ہوتی ہے تو کھانا قضا جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے انسان کو نماز کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور جب فکر ہوگی تو بر وقت جو ہے وہ ادا کرے۔ اچھا، بر وقت ادائیگی کے اگر آپ طریقوں کی بات کریں تو اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ باجماعت نماز پڑھیں۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ ایک مخصوص ٹائم کے اوپر میں نے جا کر مسجد میں نماز ادا کرنی ہے، تو اب آپ وقت کے پابند ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ باجماعت نماز کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ توجہ کریں کون سی نمازیں قضا ہوتی ہیں اور کس وجہ سے قضا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ فجر جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے نیند کی وجہ سے، تو اب اس نیند پر غور کر لیں کہ رات دیر جو ہے جاگنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو آپ اپنے رات کے معمولات کو جو ہے وہ سیٹ کریں گے تاکہ صبح اٹھ سکیں۔ پھر صبح کسی کو الارم جو ہے وہ لگانا ہے، کسی کی ذمہ داری لگانا ہے کہ مجھے نماز کے لیے اٹھا دیں، اس طریقے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ دن کی کوئی نماز جو ہے وہ مثال کے طور پہ قضا ہو رہی ہے، تو وہ کاروبار دنیا کی وجہ سے جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے، اس کے اندر مصروف ہیں، تو اس کے اندر بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ لمیٹڈ کر لینا کہ نماز کے وقت میں تمام دنیاوی امور جو ہے وہ چھوڑ کر رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوں گا۔ تو جب یوں جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو اس نماز کی طرف جو ہے وہ راغب کریں گے اور اس کا احساس کریں گے، تو انشاءاللہ کوئی بھی نماز پھر قضا نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر خدا نخواستہ کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ اس کی جو ہے وہ آپ قضا جو ہے وہ ادا کر لیجئے۔ مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ فوری طور پہ قضا کر لیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب انسان کے اوپر قضا نماز ایک ہوتی ہے، اس نے کہا چلیں پڑھ لوں گا بعد میں، پھر اس نے کہا کہ جو ہے وہ پڑھ لوں گا، پھر کہا پڑھ لوں گا، تو اس کے اوپر اتنی جمع ہوتی چلی جاتی ہیں کہ وہ قضائے عمری کی کیفیت اختیار کر جاتی ہیں۔ اچھا، اور پھر بقیہ نمازیں جو اس کی ادا چل رہی ہوتی ہیں اس کی قضا بھی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو وہ ایک جو ہے نارمل کیفیت میں نارمل اس میں بندہ چلا جاتا ہے کہ یار چھوٹ گئی ہے، چلیں اگلی پڑھ لوں گا۔ تو وہ جو اگلی تو پڑھتا ہے، لیکن وہ جو پچھلی جو چھوٹنے کی وجہ سے اس کو جو وہ ایک شرمندگی اور ایک جو احساس ہے وہ جب کم ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ اگلی بھی زیادہ چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اندر یہی ہے کہ فوری طور پر ادا کر لیں، بلکہ صاحب ترتیب جو شخص ہو اس پر تو لازم ہے کہ وہ اگلی وقتی نماز اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ پہلے اپنی قضا نماز نہ پڑھ لے۔ یعنی اس سے پہلے اس کی قضا کرے، وہ ہوگی نہیں، تو اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ پہلے وہ اپنی نماز ادا کرے، اور جو صاحب ترتیب نہ ہو وہ بھی یہی کوشش کرے کہ بہرحال وقت میں گنجائش ہے، دیگر ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں تو وہ ادا کر لے۔ جیسے فجر اگر کسی کی چھوٹ جاتی ہے تو ظہر کا بھی انتظار نہ کرے، بلکہ آپ جو ہے وہ جب مکروہ وقت جو ہے وہ گزر گیا، آپ نے سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد کے آپ جو ہے وہ فوری طور پہ آپ نماز جو ہے وہ ادا کر لیں۔ بلکہ آپ اٹھیں ایسے وقت میں کہ اب سورج نکل گیا، یا وضو وغیرہ کیا اور سورج نکل گیا، تو اب آپ اگر 15-20 منٹ مصلی پر بیٹھ کر اس شرمندگی اور پشیمانی میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں کہ مولا میرے سے جو ہے وہ نماز قضا ہو گئی، اور پھر اسی وضو سے آپ جو ہے وہ جیسے ہی مکروہ ختم ہو نماز جو ہے وہ ادا کر لیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ
شرمندگی، یہ پشیمانی انسان کی، یہ ندامت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے قضا کے گناہ کو جو ہے وہ دھو ڈالے گی۔ تو یوں احساس کرتے ہوئے اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ خواتین جیسے جماعت کی پابند نہیں ہوتی تو اب پورے ٹائم کے اندر وہ سوچتی ہیں ابھی پڑھ لوں گی، ابھی پڑھ لوں گی، ابھی پڑھ لوں گی، اور کرتے کرتے بس اوقات وہ وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ تو اس میں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ وقت مخصوص رکھیں اور اس وقت کے اوپر نماز ادا کر لیں۔ بعض اوقات آدمی اس کو ڈیلے کر رہا ہو اور کہ سوچ رہا ہو کہ ٹھیک ہے ابھی ٹائم ہے، وسعت ہے ٹائم میں، یا گھر کی عورتوں کے حوالے سے بات کریں، لیکن اچانک کوئی ایسا معاملہ آ گیا، اسی ٹائم مہمان آ گئے، جی اسی ٹائم کوئی اور آ گیا، اچھا بچوں نے کوئی اس طرح کا معاملہ کر دیا کہ اب اچھے خاصے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اب دوبارہ ان کو چینج کرنے کی ضرورت پڑ گئی، تو کوئی نہ کوئی مصروفیت گھر میں ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ آخری اگر 20 منٹ کا انتظار کیا تو کہیں اس میں قضا میں پڑ جائیں۔ جی تو نماز کے لیے جب اہتمام دیکھیں ہم جس طرح باقی ساری چیزوں کا کرتے ہیں، اس لیے نماز کے لیے اہتمام ہو کہ بھئی یہ ٹائم ہے، اس ٹائم کے اوپر نماز پڑھنی۔ ویسے تو اللہ پاک کی جانب سے یہ بیان کیا گیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے مسلمانوں پر ایک باندھا ہوا فرض ہے، تو مگر وہ وقت کے ساتھ مقرر ہے، یہ نہیں کہ آپ کسی بھی ٹائم 5 وقت کی نمازیں جو ہے نا وہ آخر میں پڑھ لیں یا شروع میں پڑھ لیں، وہ وقت ہے، لیکن اس وقت کے اندر بھی ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے کہ بھئی مثال کے طور پر نماز جو ہے وہ جسے مردوں کے لیے جماعت کا اہتمام ہے، خواتین کے لیے یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ فجر اندھیرے میں پڑھ لیں، یعنی مردوں کی جماعت سے پہلے بھی پڑھ سکتی ہیں، اور بقیہ نمازوں میں مردوں کی جماعت کے بعد پڑھیں۔ اب مرد جب جا رہے ہیں مسجد کے اندر تو جماعت کا ٹائم ان سے پتہ کیا جا سکتا ہے یا معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ بھئی جماعت اتنے بجے ہے، عمومی طور پہ جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، تو بس آپ اسی حساب سے اپنا ٹائم فکس کر لیں کہ بھئی جماعت کا ٹائم مثال کے طور پہ 8:30 ہے تو آپ نے 8:40 کے اوپر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ تو یوں اپنے آپ کو جب ٹائم کے اعتبار سے آپ پابند کر لیں گی کہ بھئی اس وقت میں سارے کام کاج چھوڑ کر جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے، جیسے جو ٹی وی دیکھنے والے انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں پروگرام جو ہے وہ اس وقت پر آنا ہے، تو وہ اس سے پہلے وہ سارے کام کاج ختم کر کے اب وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ ریموٹ لے کر ٹی وی کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کہیں جانا ہو، بچوں کو اسکول بھیجنا ہو، ہر چیز کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم نے ایک ٹائم کی جو ہے وہ پابندی کو اختیار کیا ہوا ہے، تو یوں ہی جب نماز میں بھی ہم اسی طرح توجہ کے ساتھ، فکر کے ساتھ وقت کی پابندی کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہمارے شریعت اور دین کے احکامات کا ایک نظام ہی ایسا ہے کہ جس میں وقت کی بڑی ایک اہمیت بیان کی۔ آپ روزہ بھی ہیں تو ٹائم پہ بند کریں گے، ٹائم پہ آپ اس کو افطار کریں گے، اس میں بھی گھڑیوں کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، وقت کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز ہے تو نماز کے اندر بھی اوقات کار یہ بیان کیے ہمیں، لیکن سب سے بڑا ٹائم کی پابندی کا جو نظام ہے وہ نظام صلاۃ ہے، وہ نماز ہے۔ کفیل صاحب لوگ بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں، فلاں ایئر لائن بالکل لیٹ نہیں ہوتی، 1 منٹ کا فرق نہیں ہوتا، آپ بیٹھیں اور یوں ہے، ٹھیک ہے بھائی، اچھا فلاں کوئی دنیاوی اور سروس ہے تو اس کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے آپ ڈیٹا نکالیں، ڈیٹیل نکالیں تو یہ موسم کی خرابی کے باعث یا دیگر خرابی کو باعث یا فنی خرابیوں کے باعث یہ سارے اپنے شیڈول سے معطل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ عام بات ہے۔ لیکن نظام صلاۃ ایسا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، کچھ بھی ہو، یہ ہمیں اذانوں کی آوازیں بھی آتی رہتی ہیں، اور یہ نمازوں کا ایک ایسا نظام ہے الحمدللہ کبھی بھی تعطل کا شکار نہیں ہوتا، اور ایسے بندے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو توفیق ملی ہوئی ہے، چاہے وہ سردی گرمی موسم جتنا بھی سرد ہو جائے یا جتنا بھی گرم ہو جائے، اچھا وہ بارش بھلے جتنی بھی ہو، بعض اوقات اتنی تیز بارش اور شدید بارش کے جس میں جماعت تک کے اندر بھی وسعتیں موجود ہیں، اس میں رخصتیں موجود ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی جماعت ٹائم پہ ملے گی۔ تو یہ ایک الحمدللہ ہمیں مسلمانوں کو دیگر چیزوں سے وہ زیادہ متاثر ہونے کی بجائے اپنے اس نظام صلاۃ سے ہم متاثر ہو جائیں۔ ہم اپنی مسجدوں کے اہتمام بھی دیکھ لیں کہ ایک معقول سے وظیفے پر یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑے ہی پابندی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں یہ سارے معاملات۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی اہمیت دل و جان سے کرنے جاننے کی توفیق بخشے، اور اہتمام ہم کریں گے، اپنی بچوں کو بھی اس طرح اہتمام کروائیں گے تو یہ بچے بھی ہمارے نمازی بنیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ روایات میں کچھ ایسا پڑھا کہ معراج سے جاتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، یعنی فرض تو بعد میں ہوئی ہیں، معراج سے جب آئے ہیں تو اب نمازوں کا تحفہ لے کے جا رہے ہیں،
لیکن جاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جہاں مدینہ منورہ ہے وہاں نماز پڑھی. اچھا طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ سے تو وہاں بھی نماز پڑھی. ولادت عیسیٰ والی جگہ پر بھی آپ نے نماز پڑھی اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی. ان جگہوں پر آپ نے جاتے ہوئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے پیار اور نماز کے ساتھ یہ انداز کہ ابھی معراج سے واپسی پر یہ 50 کا تحفہ ملا اور پھر کم ہوتی ہوتی 5 رہیں اور بشارت وہی ملی کہ 5 پڑھیں گے ثواب اللہ 50 کا عطا فرمائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے بھی جو نمازیں آپ نے ادا فرمائی ہیں تو 12 مقامات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی. اللہ پاک ہمیں بھی نمازوں کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت ذوق شوق عطا فرمائے اور پابندی کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ اپنے اپنے اوقات میں ان نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کے مزید سوالات کی طرف. میرا نام معین عطاری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس 7.5 تولے سونے سے کم سونا ہے یا 52.5 تولے سے کم چاندی ہے تو اس کے علاوہ اس کے پاس دوسری جنس نہیں ہے مگر اتنی رقم اس کے پاس آتی رہی ہو سال میں کہ جو آتی ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے، مطلب اکٹھی سال اس کے پاس نہیں رہتی، تو اس صورت میں اس پر جو ہے زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ برائے کرم اس میں رہنمائی فرمائیں. جی بڑی کجودات کے ساتھ سوال ہے. جی ساحل، ہمارے دیگر عوام کو شاید جنس کا جو ہے وہ لفظ سمجھ میں نہ آئے تو مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں کہ زکوٰۃ کا نصاب 2 ہے: 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی. اب کسی شخص کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، جبکہ دیگر شرائط پائی جائیں، سال گزر جائے، یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد رقم، کرنسی یا مال تجارت وغیرہ ہو تو بھی ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے چاندی، یا سونا ہے مگر 7.5 تولہ سونا سے کم ہے، تو اب اگر اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، مثلا 7 تولے سونا ہے لیکن اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد کچھ بھی، تھوڑی سی بھی، نہ چاندی ہے، نہ رقم ہے، نہ مال تجارت ہے، کچھ بھی نہیں، تو ایسی صورت میں 7 تولہ سونے کے باوجود اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ نصاب 7.5 تولہ پورا نہیں ہے. ٹھیک. یوں ہی کسی کے پاس صرف 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے، مثلا 52 تولہ چاندی ہے، اب اس کے پاس اس کے علاوہ پیسے کوئی نہیں ہے حاجت اصلیہ سے زائد، اور مال تجارت بھی کوئی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اب اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اور اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے مگر 1 تولہ چاندی بھی ساتھ میں ہے، اب جب ان دونوں کی قیمت کو ہم معلوم کریں گے تو ان دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اسی طرح کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 10 تولہ چاندی ہے، مگر اس کے پاس پیسے ہیں یا مال تجارت ہے، اور پیسے یا مال تجارت کو چاندی کی رقم کے ساتھ ملائیں تو ان دونوں کی کل مالیت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. یہ تھے 4 مسئلے کہ جن میں 2 صورتوں میں زکوٰۃ نہیں ہے اور 2 صورتوں کے اندر زکوٰۃ لازم ہے. اب جو سائل محترم نے ہمارے سوال کیا کہ ایک شخص سے اس کے پاس ایک ہی چیز ہے، یعنی کوئی دوسرا مال اس کے پاس موجود نہیں ہے، مثلا اس کے پاس 50 تولے چاندی ہی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ کرنسی ہے، نہ مال تجارت ہے، کچھ بھی نہیں، تو اب ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ لازم ہے، نصاب پورا ہے یا نہیں ہے، تو یہ ہم اس دن کی بات کرتے ہیں جس دن سال پورا ہو رہا ہے. اگر کسی شخص کا نصاب زکوٰۃ کا سال 1 شعبان کو پورا ہو رہا ہے تو آج دیکھا جائے گا اس کے پاس کیا ہے. آج سے پہلے جو آیا، جو چلا گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں. مثال کے طور پہ درمیانے سال کے اندر اس کے پاس 2 کروڑ روپے آئے اور 2 کروڑ روپے سے اس نے اپنا گھر حاجت اصلیہ کا گھر خرید لیا اس نے رہائش کے لیے، تو اب اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر وہ اینڈ آف دا ایئر
جب سال کمپلیٹ ہوا تو اس کے پاس جو ہے وہ نصاب کی مقدار میں مال ہی نہیں ہے. تو بنیاد یہ نہیں ہے کہ پورے سال میں کتنا آیا. لوگ یہاں پہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کئی دفعہ ہم سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ میری سیلری اتنی ہے تو پورے سال کے اندر مثال کے طور پہ میری سیلری اگر 2 لاکھ ہے تو میں نے 24 لاکھ روپے جو ہے وہ کمائے, تو بتائیے میرے اوپر زکوٰۃ کتنی ہے؟ تو زکوٰۃ آپ کے کمانے پر نہیں ہے, زکوٰۃ آپ کے جمع شدہ مال کے اوپر ہے جو آپ کے پاس ابھی بھی ہے صحیح, اور نصاب کی مقدار میں ہے. اور شروع بھی ایسے ہوا تھا. اور شروع کا یہ ہے کہ شروع میں اتنا ہونا ضروری نہیں جتنا اب ہے, لیکن منیمم جو نصاب کی مقدار ہے وہ شروع میں آپ کے پاس موجود تھی. کئی لوگ یوں جو ہے وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بھائی میری تنخواہ ہے جو ہے وہ 50,000 روپے, آپ کہہ رہے ہیں میرے اوپر تو زکوٰۃ ہے, کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ پسماندہ کچھ چیز جمع شدہ رکھی ہوتی ہے کہ بھائی اس کے بعد 2 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کے جمع ہوتے ہیں. دوسرا وہ شخص ہے جس کی تنخواہ 3 لاکھ روپے ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ 3 لاکھ روپے ہی اپنے ہر مہینے خرچ کر دیتا ہے, تو اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے. یا اس کے پاس بچے تھے لیکن سال پورا ہونے سے پہلے اس نے جو ہے وہ اپنا گھر خرید لیا یا اپنی کار خرید لی اس نے, تو ایسی صورت میں جب اس نے اپنے ان پیسوں کو حاجت اصلیہ میں خرچ کر دیا سال شروع ہونے سے پہلے, اور سال کے اختتام پر اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ جو ہے وہ نصاب کی مقدار مال موجود نہیں ہے, تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یعنی تفصیل طلب یہی ہے کہ جو آپ نے خرچ کر دیا اس کو آپ بھول جائیں, جی, جو آپ نے کمایا اس کو بھی بھول جائیں. بعض کا یہی دیکھ رہے تھے نا کہ جی, میں نے کمایا اتنا ہے, آپ نے وہ یاد رکھنا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. جی. اچھا, سال خرچ میں شروع ہوا اور سال اینڈ پر جو بھی مال زکوٰۃ آپ کے جی, پاس اب خرچ کر کے آپ خرچ میں بس اب یہ ہے کہ ہاں یہی کہ خرچ سے سونا کر لیا آپ نے, وہی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. خرچ سے آپ نے مال تجارت خرید لیا, مثلا آپ نے کوئی فلیٹ کی بکنگ کروا لی کہ بھئی یہ میں نے بیچنے کی نیت سے خرید رہا ہوں, یہ عام خرچے جیسے گھر کے, ہاں گھر کے خرچہ ہو رہا ہے, گاڑی 1.5 لاکھ ہو رہا خرید ہے, لیا آپ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کے لیے, یا ویسے آپ نے جو ہے وہ اور گھر کے رینوویشن میں لگا دیے, تعمیرات میں لگا دیے, یا آپ نے پلاٹ خرید لیا کہ اس پر گھر بنا کر رہوں گا, تو یہ ساری چیزوں میں اس طرح کے جو خرچے ہیں ان کو جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا, یہ سمجھے یہ سب مائنس ہو جائے گا. بس یہ انتظار کریں اور سال جیسے ہی پورا ہو تو اموال زکوٰۃ کا ہمارا دارالتحفظ سنت سے بھی اور زکوٰۃ نکالنے کا جو فارمولہ ہے, جو طریقہ ہے, یہ پمفلٹ بھی آپ حاصل کیجئے, تو اس پہ آپ بس ان سوالوں کے جوابات آپ آگے لکھتے جائیں. آپ کو کئی طرح کی اس میں اور چیزیں دے رہے ہیں, ہم ڈسکس نہیں کر پائے, تفصیل ہوتی ہے اس میں, بیسیاں کتنی آپ نے لی ہوئی ہیں, کتنی جمع کروائی ہوئی ہیں, تو وہ آپ سے ایک ایک پوچھتے رہیں گے, آپ وہ ٹک کرتے رہیں کہ یہ اتنا اماؤنٹ ہے, یہ اتنا اماؤنٹ ہے, یہ اتنا زیور کتنا ہے, سونا کتنا ہے, چاندی کتنا ہے. تو عام طور پہ جو معاملہ ہوتا ہے لوگ شاید پوری ڈیٹیل سمجھے بغیر ہی, بھائی یہ ہماری بہنیں خواتین بھی یہی سمجھتی ہیں کہ 4 تولے ہیں, 7.5 تولے تو ہے نہیں. جی, اچھا یہ, اور جس کے پاس 7.5 تولے یا 10 تولے بھی ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ شوہر جانے, اس میں میرا تو مطلب, یعنی جن کے پاس نصاب ہے جی, وہ اس کو شوہر کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ یہ شوہر کی ذمہ داری کام ہے, تو یہ زکوٰۃ ادا کریں. اور جن کے پاس مال کم ہے, سونا ہے 4 تولے, 3 تولے, 2 تولے, تو وہ بھی اس ڈیٹیل تفصیل میں نہیں جاتے. تو بہرحال یہ ایک بات بڑی خوبصورت غالباً امیر اہل سنت بھی فرمایا کرتے ہیں, مال جمع کیا نا تو پھر زکوٰۃ کی فکر کرو, پھر زکوٰۃ کی فکر کرو. مال کسی طرح کا بھی ہے نا, پھر زکوٰۃ کی طرف. اگر مال جمع کرنے کا شوق پیدا ہو ہی گیا ہے دل میں, یا ہے جمع کرنا, تو پھر اپنے زکوٰۃ کے مسئلے بھی سمجھ لیں, کیونکہ زکوٰۃ فریضہ مالداروں کے لیے جو صاحب نصاب اور ان شرائط کے عام ہے. بقیہ جو جس کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو وہ کیا, اس کے پاس تو ہے ہی نہیں, اور وہ اس کو ضروری بھی نہیں اس طرح کے معاملات سیکھنا سمجھنا. لیکن بہرحال اگر ہے مال تو اس کے لیے ضرور آپ پوچھئے, اور ضروری نہیں کہ آپ کے پوچھنے پر آپ پر ایکسٹرا کوئی زکوٰۃ آ جائے گی, بلکہ ہو سکتا ہے میرے پاس ایک آدمی آیا پوچھنے کے لیے, بس ایسے دل کیا اس کا تو پوچھ ہی لیں. تو اس کا میں نے حساب کتاب بنایا تو میرے حساب سے اس کی تقریباً 1 لاکھ روپے زکوٰۃ ایکسٹرا جا رہی تھی, زکوٰۃ نہیں بنتی اس پہ. جی, اب وہ کیسے, جیسے 2-3 اس کی شاپس ہیں جس کو انہوں نے رینٹ پر دیا ہوا ہے. اب رینٹ پر دیا ہوا ہے اور وہ تجارت یوں سمجھ رہے ہیں کہ رینٹ ان کا آ رہا ہے تو یہ تجارت ہے, وہ اس کی مالیت پر زکوٰۃ, مالیت پہ زکوٰۃ, مکان کی, اس دکان کی جو قیمت ہے وہ اس پر, حالانکہ اس کی قیمت پر نہیں ہے, زکوٰۃ اس کے جو ہے وہ کرائے پر ہے, جبکہ وہ بھی بچتا ہو. جی ہاں,
اب اسی طرح کسی نے مکان کرائے پہ دیا ہوتا ہے تو وہ بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس پر بھی ہمیں زکوٰۃ دینی ہے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایکسٹرا کچھ زکوٰۃ ہی کہنے، بس اوقات آپ خود بھی غلطی کر رہے ہوں گے شاید. اسی طرح مکان فلیٹس یا بکنگز والے میں یہ ہوتا ہے، جیسے میرے پاس بھی گزشتہ دنوں ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا کہ میں نے جب لیا تھا تو مکان یا فلیٹ اس نیت سے تھا کہ اس میں خود رہائش اختیار کروں گا، لیکن اب 2 سال کے بعد میرا یہ ارادہ ہو گیا ہے کہ اب اس کو بیچ دوں گا. پہلے نیت یہ نہیں تھی، پہلے نیت خریدتے وقت نیت بیچنے کی نہیں تھی، اب میرا ارادہ یہ ہو گیا کہ بیچ دوں گا. تو میں اس کے بعد سے اس کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہا ہوں. جب میں نے نیت تبدیل کی ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہو، ابھی ہے ہی نہیں اس طرح. زکوٰۃ صرف اسی پر ہوتی ہے جس پر آپ کی فرسٹ نیت ہی جو ہے وہ بیچنے کی ہو، اور وہ آپ کی کنٹینیو وہی نیت چل رہی ہو. اگر اس میں بھی بعد میں آپ نے نیت تبدیل کر دی کہ اب اس میں رہنا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جب نیت تبدیل کریں گے اس کے بعد سے. تو یوں کئی چیزوں کے اندر لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے، تو بہت ساری چیزیں جو ہم پر لازم نہیں ہوتی وہ ہم اپنے اوپر لازم سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر واضح واضح چیزیں جو ہے وہ فرض واجب ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان تمام چیزوں میں بھی یہی کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا. ہاں وہ پھر اس میں توجہ نہیں کرتے، یعنی دونوں طرح کے لوگ، دونوں طرح. تو اچھا، بات وہی ہے کہ جب جان لیں گے چیزیں کہ کیا چیز ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ درست ادائیگی کر کے بری ذمہ ہو سکیں. اچھا اس میں تیسری کیٹیگری، ایک تو وہ کہ جو اپنے اوپر لازم ہو رہی اور اس میں کوتاہی برتنے، جی. ایک وہ طبقہ بھی ہے کہ لازم بھی ہو رہی اور نکال بھی دیا. ایسا نہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ وہ ادائیگی میں غلطی کر دیتے. جی. اب ان کی آگے والا مرحلہ وہ نہیں سیکھا تو اس میں انہوں نے غلطی کر دی. اب ان کا دل کیا کہ میں، یعنی ہمارے معاشرے میں شادی، علاج اور مکان، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں لوگوں کے لاکھوں روپے جاتے ہیں، لاکھوں روپے جاتے ہیں، لیکن وہ اس کی شاید رہنمائی باقاعدہ نہیں لیتے کہ کہیں ہماری زکوٰۃ کے اندر یہاں پہ مسئلہ تو نہیں ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں بڑے بڑے جو لوگ ہوں گے نا، وہ آپ سے 2-3 مسئلے پوچھتے ہیں. عام طور پہ ان کا یہ نہیں ہوتا کہیں 500 زکوٰۃ دے رہے ہیں، 1000 دے رہے ہیں. لوگ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے اگر کروڑ روپے زکوٰۃ ہے تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چلی جائے، یہ اس کو کہیں ہم نہ. اب وہ مکان کا بھی پوچھیں گے، بعض اوقات علاج کا بھی پوچھیں گے، بعض اوقات کسی اور بڑے معاملے کا پوچھیں گے. تو اس میں حالانکہ یہ مصرف بن سکتے ہیں جی. اپنی ان شرائط کے تحت. ایک بندہ سامنے آپ کے پہلے سے وہ کہتا ہے میرے پاس 20 لاکھ روپے موجود ہیں، میرے پاس ہیں، اکٹھے ہو گئے 20 لاکھ ہیں، لیکن جو میں نے مکان لینا ہے وہ 40 لاکھ کا ہے. تو چونکہ 20 لاکھ کم ہیں تو 20 لاکھ آپ دے دیں تو میں مکان لے لیتا ہوں. ارے بھائی آپ ان کو مشورہ دیں 20 لاکھ کی زکوٰۃ دیں، یعنی جو ان کے پاس جمع ہے اس کو بتا بھی دیں کہ یہ کب سے آپ کے پاس جمع ہو سکتا ہے، اس کو 20 لاکھ کی زکوٰۃ ابھی فی الفور دینی پڑے، اس کو خود زکوٰۃ نکالنی ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کیسے دے پائیں گے؟ تو میں صرف اسی نقطے کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ اس طور پر ضرور دیکھ لیں کریں، کسی عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں، وہ آپ کو کوئی درست طریقہ راہ بتا دیں کہ یوں اگر کر لیں. اب یہی شخص اگر 20 لاکھ روپے یہ پیمنٹ ادا کرتا ہے، مکان خرید لیتا ہے اور 20 لاکھ کا مقروض ہو جاتا ہے، پھر معاملے کی نوعیت ایک تبدیل ہو جائے گی. تو اس لیے ان چیزوں میں یہ ہر اعتبار سے سیکھنا، اول کہ کب لازم، کتنی لازم، اور اس سے زیادہ اہم ان لوگوں کے لیے بطور خاص یہ کہ زکوٰۃ تو انہوں نے خرچ بھی کر دی، نکال بھی دی، لیکن درست طریقے سے خرچ نہیں کی تو بھی وہ مصارف میں اگر نہیں کی تو زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی. تو ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا سمجھنا چاہیے. اور اس میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اولاً تو یہ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، حالانکہ اس کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے. ہر شخص کے اپنے الگ انفرادی اس کے مال پر سال پورا ہونے کے اعتبار سے، یا اس شخص کے اپنے اوپر صاحب نصاب ہونے کے اعتبار سے جو سال پورا ہوتا ہے اس پر لازم ہوتی ہے. اس کے اندر بنیادی طور پہ کئی دفعہ یہ بھی لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جس تاریخ کو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے اسی تاریخ کو کیلکولیشن اور ساری چیزیں کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو اب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ دیں کسے. تو اب اگر وہ زکوٰۃ جو ہے وہ انہوں نے کسی شخص کو دینی ہے تو چلیں واضح ہے کہ آپ اسی دن نکالی اور اسی دن دے دیا. عموماً یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ شخص اس دن دستیاب ہو تو اب وہ 2 دن زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے. اچھا کسی ایسی جگہ پر آپ نے زکوٰۃ دی جیسے مدرسوں کے اندر یا دعوت اسلامی جیسی تنظیم کے اندر، تو یہاں بھی جو اس کا خرچ ہونا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ کراچی کے اندر ہی ہے نا، آپ اسٹیل ٹاؤن کے اندر دیے
تو وہ اسٹیل ٹاؤن سے فیضان مدینہ آنے تک اس کو ہو سکتا ہے 1 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائے، پھر آگے اس کی ادائیگی کے اندر جو ہے وہ 2 دن لگ سکتے ہیں. تو یوں تاخیر ہو سکتی ہے آپ کی. حالانکہ جب زکوٰۃ لازم ہو گئی، جو دن آ گیا، تو اب تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. تو اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ ہفتہ 15 دن پہلے سے جو ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اگلے مہینے میری زکوٰۃ آنے والی ہے، اب آپ کیلکولیشن کر لیں. عام لوگوں کو تو اتنا کیلکولیشن میں اتنا فرق نہیں پڑتا کہ جن کے پاس آج سونا جتنے کا ہے وہی جو ہے وہ تقریباً مہینے بعد بھی اتنے کا ہی ہوگا. ہاں بہت بڑے کاروباری ہوتے ہیں تو ان میں فرق آ جاتا ہے کہ بھئی ان کے مہینے کے ٹرن اوور کے اندر بہت زیادہ فرق آ سکتا ہے کہ اگر آج ان کا مال تجارت جو ہے وہ کروڑ کا ہے تو ممکن ہے کہ کل 1.25 کروڑ کا جو ہے وہ ہو جائے. جی ہاں بالکل. تو اس اعتبار سے انہیں، لیکن پھر بھی وہ کم از کم ایک قریبی جو ہے وہ اماؤنٹ تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. ورنہ آپ اسی دن بیٹھ کے اگر کاروبار کی بھی کیلکولیشن شروع کریں گے تو وہ بھی 1 دن کے اندر کمپلیٹ نہیں ہو سکے گی. پھر کیلکولیشن، پھر اس کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالنا. پھر اب مثال کے طور پہ آپ کو اسی آپ نے آپ کی زکوٰۃ کا دن پڑ رہا ہفتے کا، اس دن بینک ہی بند ہے، اب آپ بولیں سر میں ابھی اس وقت کیش کہاں سے نکالوں. جی تو یہ ساری باتیں ہمیں پہلے ہی سوچ لینی چاہیے تاکہ ہم اس طرح جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں کہ وہ بر وقت یا وقت سے پہلے ادا ہو جائے، لیٹ جو ہے وہ ہرگز نہ ہو. چلے جی، کچھ سوالات بھی شامل کرتے ہیں. میسیج کے ذریعے جو سوالات آئے ہیں تو ان میں اگر شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں تو اب کچھ کہتے ہیں کہ قبر پہ ہی اس کو جانا ہوتا ہے، نفل بھی پڑھنے ہوتے ہیں یا کچھ اور ہوتے ہیں، تو اب یہ عورت کے لیے کیا ہے؟ یہ عدت وفات جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے جبکہ عورت حاملہ نہ ہو. اگر پریگننٹ ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر بچے کی پیدائش پہ جو ہے وہ عدت ختم ہو جائے گی. تو اس میں جب عدت ختم ہوتی ہے تو عدت ختم ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا ضروری نہیں. جیسے اعتکاف ہے، اعتکاف ختم ہونے کے لیے آپ مسجد سے نکلتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ عدت ختم ہونے کے لیے آپ گھر سے باہر عورت کا قدم نکالنا ضروری ہی ہے. نہیں، بس صرف یہ ہے کہ عدت میں جو پابندیاں تھیں عورت پر زیب و زینت اختیار کرنے کی، گھر سے باہر جانے کی، وہ ختم ہو گئی ہیں، وہ سارے کام کر سکتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گھر سے باہر نکلوانا ہی نکلوانا ہے کہ تم پاؤں باہر نکالو گی تو عدت ختم ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو باقی اس کے علاوہ جہاں تک شوہر کی قبر پر جانا تو اس کی اجازت نہیں ہے. عورتوں کو مزارات پر یا قبروں پر جانا، قبرستان جانا منع ہے. تو لہٰذا گھر سے ہی فاتحہ ایصال ثواب کر سکتی ہے، وہ عدت میں بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح نوافل پڑھنا عدت کے خاتمے کے لیے ضروری نہیں. ویسے ہی جو ہے وہ کہ اللہ پاک نے جو ہے مجھے عدت گزارنے کی شریعت کے مطابق ایک توفیق دی شکرانے میں، یا شوہر کے ایصال ثواب کے لیے نماز پڑھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شرعی اعتبار سے عدت کے خاتمے کے لیے نفل یا قبرستان جانا یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ قبرستان جانا عورت کا منع ہے. ٹھیک ہے. پردے کی رعایت کرتے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کو میکے جانے کے حوالے سے یہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے یا اس میں کہ 4 ماہ 10 دن چونکہ وہ ایک عورت جو ہے وہ گھر میں ہی ہوتی ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی چلیں تھوڑا سا جو ہے وہ باہر نکلے اور اپنے بھائیوں کے چلے جائے. تو یوں پردے کی رعایت کرتے ہوئے اب جب وہ وقت ختم ہو گیا تو اب وہ جا سکتی ہے. اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بس ابھی عدت ختم ہوئی ہے تو ابھی ہی جانا ہے، اس وقت بھی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی جو ہے وہ جا سکتی ہے. اور رسم ضروری بھی نہیں، رسم جو ہے وہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے. اور ان چیزوں کو ضروری سمجھنا بھی نہیں چاہیے. بعض کا تو بڑے بڑے اہم کام بھی لوگ آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اس دن تو وہ عدت ختم ہو رہی ہے، اس دن تو یہ ہو رہا ہے، اس دن اس وجہ سے. تو ان رسومات کے اندر یہ رسم ہی ہے. ہاں اگر کوئی ایصال ثواب کے باقاعدہ کرتے ہیں، کوئی محفل کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، کہیں قرآن خوانی کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے. اور وہ قرآن خوانی یا ایصال ثواب اگر بالفرض کوئی فکس تاریخ پر ہی کرتا ہے، جیسے 40ویں پہ ہو رہی ہے، 100ویں پر ہو رہی ہے، اگرچہ ہم اس کو فکس شرعی طور پر فکس نہیں کہتے کہ کوئی متعین ہے، لیکن لوگوں کی سہولت کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہرحال رکھے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی طرف. میرا نام احمد رضا ہے، میں جنگ سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم وضو کر لیتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد منہ میں سے تھوڑا سا خون آ جاتا ہے تو کیا وہ وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ اس کی تھوڑی سی تحریر بتا دیں. جی، اگر جو ہے منہ سے خون آ گیا اور وہ اسی طرح پتہ چلے گا کہ آپ کا جو تھوک ہے وہ جو ہے وہ سرخ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ خون جو ہے وہ غالب ہے تھوک کے اوپر، تو بالکل آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ دوبارہ وضو کرنا ہوگا. ٹھیک، مزید.
میرا نام سید عتیق شاہ ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور تراویح پڑھانے کے حوالے سے تراویح کا اجارہ جو لوگ کرتے ہیں تو کیا اسی طرح اجارہ تراویح کے لیے کرنا درست ہے؟ مزید مشتاق احمد نواں جتوئی سے عرض گزار ہوں۔ حضور میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ جو مچھلی پانی میں مر جاتی ہے تو وہ حرام ہوتی ہے، اور اگر اس کو شکار کے ذریعے باہر نکلا جائے، وہ اسی حوالے سے اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ حلال ہوتی ہے۔ تو ہم شاپ سے اگر مچھلی خریدتے ہیں تو اس میں گمان بھی ہوتا ہے، تو اسی بارے میں کیا حقیقت ہے کہ وہ ہمارے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ برائے کرم اسی حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی عام طور پہ تو جی عام طور پر جو مچھلی ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ شکار کی جاتی ہیں یا بہرحال جو ہے وہ جال کے ذریعے پکڑی جاتی ہیں، یا اگر کسی جگہ پر مچھلیوں کو انہوں نے یوں بھی کیا کہ بھئی وہاں پر وہ مچھلیاں ہیں اور انہوں نے کوئی وہاں پر کیمیکل پھینکا یا کوئی ایسی چیز پھینکی جس کی وجہ سے اب مچھلیاں مر گئیں ان کے اس عمل کی وجہ سے، تو وہ مچھلیاں بھی جو ہے وہ حلال ہی ہیں۔ شاذ و نادر ایسی مچھلیاں ہوتی ہیں جو ہے وہ یوں جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ جو مر جاتی ہیں، تو ان کو عمومی طور پہ جو مچھیرے ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی اس کو جو ہے وہ الگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہم بدگمانی کسی کے بارے میں نہیں کریں گے کہ یہ ہمیں وہ مردہ مچھلیاں لا کر جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، تو ہمارے لیے شاپ پر موجود مچھلیاں خریدنا جائز ہے۔ بلکہ بغیر مذبوح اور مردار یہی انہی کو ہی جو کہا گیا نا۔ اچھا اس میں بھی نا وہ مر کر الٹی تیر جائے، جی جس مچھلی کے بارے میں یہ کنفرم ہمیں معلوم ہے کہ یہ پانی کے اندر ہی تبھی موت مری، ہاں وہ تبھی موت جب اور مر الٹی جاتی ہے تیر تو وہ جائے۔ خود ہی جو ہے وہ الٹی جو ہے وہ تیر جاتی ہے، تو یوں جو ہے وہ اب جال میں پھنسنے کے سبب اب وہ اس کو لا کے انہوں نے کشتی میں ڈالا، کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں کئی مچھلیاں اس طرح ہو جاتی ہیں۔ ہاں جس میں ان کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے بڑا جال ڈالا، اب اس کے اندر جو وہ ہزاروں مچھلیاں آئی ہیں، اب انہیں بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر کون سی مچھلی الٹی والی ہے اور کون سی سیدھی والی ہے، وہاں تو ساری ہی جو ہے وہ جب انہوں نے نکالی ہیں تو بعض تڑپ رہی بھی ہوتی ہیں اور بعض ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہیں، آپس میں اتنا وزن یا ایک دوسرے کے وہ کر کے بھی ہو جب جاتی ہے، پتہ نہیں ہے تو وہ حلال ہے، اس کے اندر کوئی حرمت کا حکم نہیں۔ اور ان شبہات میں بھی نہیں پڑنا۔ جی تراویح کا اجارہ کس انداز سے کر لیں وقت کا؟ تراویح بہرحال جو ہے وہ دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت کا اجارہ کرنا، قرآن کریم پڑھنے کا اجارہ کرنا یہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کا اجارہ وقت کا ہوتا ہے اور وہ تراویح پڑھانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وقت کا اجارہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے اندر آپ سے آپ کے منصب کے مطابق ہم کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ وہ ٹائم فکس ہوتا ہے کہ بھئی 8 سے 9 یا 8 سے 8:30، تو اس وقت کا اجارہ کرنے کے بعد اور اس میں اجارے کی رقم بھی طے کرنا ضروری ہے، اگرچہ منیمم طے کی جائے یا جو بھی طے کی جائے وہ طے ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام جب اس وقت کے اندر وہ شخص آئے گا تو اسے یہ کہہ دیا جائے کہ ہم آپ کو اس وقت کے اندر یہ کام تفویض کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس وقت کے اندر ہمیں تراویح کی نماز جو ہے وہ پڑھائیں، تو یوں کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ دونوں منع کر دیں کہ ہم کوئی اس کے اوپر اجرت نہیں لیں گے، اور لینے والا بھی منع کر دے اور دینے والا بھی منع کر دے کہ ہم اس پر کوئی اجرت نہیں دیں گے۔ اب ایسی صورت کے اندر جو دیں گے وہ دینے والوں کے لیے بھی جائز اور لینے والوں کے لیے بھی جائز ہو۔ ٹھیک ہے، وقت کا ایک خاص اجارہ کر لیا جائے تو مناسب انداز ہے، وہ ٹھیک کہ ہے۔ اس انداز سے اس کا جو ہے نا وہ اجارہ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ نماز ہے جو عام جماعتیں ہیں، 5 وقت ہیں، اذان ہے، ان کا ویسے ہی اجارہ جائز ہے۔ یعنی اجارے سے مراد کیا ہے؟ یہ عام ناظرین کیا سمجھیں گے؟ اس کو معاوضہ یا مشاہرات، سیلری، تنخواہ، سیلری، کچھ بھی آپ کہہ لیں۔ تو یہ اذان، اور ظاہر ہے اگر اذان کے لیے کسی کو مقرر آپ نہیں کریں گے تو نظام ہی معطل ہو جائے گا۔ اسی طرح نہ پھر جماعت کا معاملہ، نہ پھر اذانیں بر وقت ہوں۔ اسی طرح قرآن کی تدریس کرنے، قرآن کے پڑھانے پر، اور یوں ہی اور کچھ ایسی چیزیں کہ جن پر یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی شروع سے ہی ان کے اجارے وہ بہرحال ان کے جواز کے فتاوی موجود ہیں۔ اور تراویح کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو طریقے بیان کیے کہ اس کے مطلب یہی کہ وقت کا آپ اجارہ کر لیں، 1 گھنٹے کا آپ اجارہ کر لیں بالفرض، کہ اس 1 گھنٹے کے لیے کچھ مشاہرہ طے کر لیا، وہ اپنے جو بھی ان کے منصب کے لائق کوئی بھی کام آپ کو سپرد کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ان کے ذمے آپ تراویح کی نماز سپرد کر دیں۔ جی میرا نام ابراہیم ہے، میں ایک شریعت طور پہ سوال کر رہا ہوں، اگر ہم نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہو یا چین ڈالی ہوئی ہو گلے میں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر ہم نے انگوٹھی اور چین پہنی ہوئی ہو اس میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی
مرد کے لیے چین پہننا تو کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، تو ایسی صورت اس کو پہننا ویسے بھی گناہ ہے، اور اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی۔ ہاں، انگوٹھی میں تفصیل ہے کہ مرد کو ایک چاندی کی انگوٹھی جو کہ وزن میں 4.5 ماشے سے کم ہو اور فقط ایک نگینے والی ہو تو وہ انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، اسے پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ بغیر نگینے والی انگوٹھی جسے چھلا کہا جاتا ہے وہ پہننا، یا چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا، یا چاندی کی انگوٹھی پہننا لیکن 4.5 ماشا جو ہے وزن ہو یا اس سے زیادہ وزن ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی ناجائز انگوٹھی پہن کر نماز پڑھی تو وہ نماز بھی مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اسے دوبارہ پڑھنا بھی ضروری ہوگا اور توبہ بھی لازم ہوگی۔ جی، مزید سوالات کچھ SMS پہ ہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتحیات میں تشہد، درود پاک، دعائے معصورہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کبھی ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے تو کیا چھوڑ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی؟ اتحیات پڑھنا تو جو ہے وہ واجب ہے قاعدہ اولیٰ میں، اور قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کی مقدار جو ہے وہ بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اگر جب بیٹھیں گے تو پڑھ بھی لیں اسے، لیکن اگر کسی نے نہیں بھی پڑھی تو کم سے کم جو ہے وہ اتنی مقدار میں بیٹھے گا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن واجب باقی رہے گا کہ بہرحال پوری اتحیات پڑھنا واجب ہے، عبدہ و رسولہ عبدہ و رسولہ تک۔ اور جہاں تک جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یا درود شریف پڑھنا ہے جو ہے وہ سنت ہے، تو اگر وقت میں کمی ہے تو ایسی صورت میں آپ درود پاک کو جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں یا فقط اتنے پر اکتفا کر لیں، اللہم صلی علی محمد۔ لیکن بہرحال اتحیات جو عبدہ و رسولہ تک ہے یہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کرنا بیٹا ہے یا بیٹی؟ الٹرا ساؤنڈ کے اندر عمومی طور پر ناف سے نیچے کا حصہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، تو ناف سے نیچے کا حصہ ستر ہے، یعنی چھپانے کا مقام ہے۔ ایک عورت کا دوسری عورت کے سامنے بھی یہ مقام بلا عذر شرعی کھولنا جائز نہیں ہے۔ خاص اسی مقصد کے لیے الٹرا ساؤنڈ کوئی جو ہے وہ کروا رہا ہے تو یہ بلا عذر جو ہے وہ ستر کھولنا پایا جا رہا ہے، یہ جائز نہیں۔ ایک یہ کہ نارمل چیک اپ کے اندر جو الٹرا ساؤنڈ ڈاکٹر کی طرف سے ریکمنڈ ہے وہ کروایا تھا اور اس دوران جو ہے وہ یہ معلوم کر لیا تو اس میں حرج نہیں، جبکہ اس کی وجہ سے کوئی اور چیز اپنے اوپر جو ہے وہ لوگ نہ سمجھیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ بیٹی ہوتی ہے تو پھر کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا جو ہے وہ برا مان جاتے ہیں، یا عورت کو جو ہے وہ اس کے گھر جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح کے بھی لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو اپنے حق میں جو ہے وہ بہتر نہیں سمجھتے یا معاذ اللہ منحوس جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو معاشرے کے اس رویے کی وجہ سے بہرحال چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچا ہی جائے، تاکہ ہر ایک آخر وقت تک یہی ہو کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے اور رب تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا شکر بھی ادا کریں اور اس نعمت کا خیال اور احساس بھی کریں۔ جی، مزید سوال۔ میرا نام محمد ولید ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو کوئی مرض لاحق ہو اور وہ روزے نہ رکھ سکتا ہو تو وہ کیا کرے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی، اگر واقعی ایسا مرض لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں ہے تو اولاً تو اپنی قدرت کو بھی چیک کرے کہ کس طرح وہ نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پہ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اسے گرمیوں میں چھوڑنے کی تو اجازت مل جائے گی، لیکن سردیوں میں اسے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ یوں ہی اگر وہ ایک ساتھ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن یا چند دن چھوڑ کے چند دن رکھ سکتا ہے تو جتنے روزے رکھ سکتا ہے اتنے رمضان میں رکھے، جو رہ جائیں انہیں بقیہ پورے سال کے اندر جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو ہے وہ رکھے اور ان کو ادا ہی کرے۔ تو مرض کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزے چھوڑتا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ اس کی قضا ہی کرے گا بعد میں، اس کو فدیے کی اجازت نہیں ہے۔ فدیہ صرف اس بوڑھے شخص کے لیے ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے روزوں سے مکمل طور پر عاجز آ چکا ہو اور اسے ابھی اور آئندہ کسی بھی طرح روزہ رکھنے کی کوئی جو ہے وہ طاقت کی کوئی امید نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے فدیے کی اجازت ہوتی ہے۔ عام شخص جو کہ صرف بیمار ہے، بوڑھا نہیں ہے، اسے روزہ چھوڑنے کی اگر رخصت ملے گی بھی تو بعد میں قضا ہی کرنا ہوگا، اسے فدیے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے والا اور درست طریقے سے اس پر عمل کرنے والا بنائے اور شعبان معظم کی برکات سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔